ہیلو اینڈ ویلکم، دس از عبداللہ شیخ، اور آج میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گائیڈ کروں گا جو میرے پاس نالج ہے اس کے مطابق، اور جو ہسٹری میں ہم نے پڑھا اور جو فیوچر کے حالات ہیں اس کے مطابق. جو اس وقت کرنٹ سنیریو ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور اس جو بابرکت مہینہ تقریباً ہر سال وہ تقریباً اسی مہینے میں جو ہے مسلمانوں کو، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کو اذیت دے کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ اذیت دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں تو کم، لیکن ہم کتنے زیادہ بلینز آف مسلمانوں سے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں. اور یہ ہم سب کے منہ پر ایک طرح سے تماچا مارتے ہیں وہ ہر رمضان میں، اور ہر سال تقریباً وہ یہ حرکت کرتے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ سے اس حرکت کو بار بار ریپیٹ کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں. تو یہ ہے گوگل ارتھ، اور اس کے تھرو میں آپ کو تھوڑا سا محل وقوع بھی دکھاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں یہ کیا واقعات ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ. تو چلتے ہیں ڈیٹیل میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے زمین کا نقشہ ہے، اور میں زوم کرتا جا رہا ہوں، اور زوم کرتے کرتے یہ کچھ علاقے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں محل وقوع کی. یہ ہمارے سامنے جو ہے جو ریڈ پوائنٹ ہے وہاں پر ہے مسجد الاقصیٰ، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ سعودی عرب ہے، جہاں پر ہمارا خانہ کعبہ جو ابراہیمی قبلہ ہے، جس کو حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا. لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ قبلہ اول تھی. تو یہ ہو گیا سعودی عرب. اس کے آپ لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ایجپٹ، اور بالکل رائٹ پر فلسطین کے جارڈن ہے، اس کے اوپر شام ہے، اس کے اوپر ترکی ہے. مطلب ہر طرف جو ہے وہ مسلمان ملک ہیں. اس طرف ایران ہے، ایران کے پیچھے افغانستان ہے، اس کے پیچھے پاکستان ہے. تو ہر طرف جو ہے وہ مسلمان ملک ہیں، اور ان کی جو سائڈ پر ہے وہ سمندر ہے. تو ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف مسلمان ملک ہیں، لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے کہ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ بالکل اکیلی ہی رہ گئی ہے. اور یہ جو یہودی ہیں یہ ہمیں تنگ کر کے، مسلمانوں کو شہید کر کے ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں. خیر یہ تو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن ہم اس کو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پرابلم آئی کیوں. سب سے پہلی وجہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اسی لیے ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو مسلمانوں کو اذیت دے کے مسجد الاقصیٰ میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری پاور کچھ نہیں ہے اور ہماری پاور زیادہ ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے ملک ہیں، لیبیا، ایجپٹ، سعودی عرب، ایران، افغانستان، اور یہ مختلف ارد گرد کے جو ملک ہیں، یہ پہلے سب ایک ملک کے انڈر آتے تھے یا ایک سلطنت کے اندر آتے تھے، اور وہ تھی سلطنت عثمانیہ، جو کہ ترکوں کے انڈر چل رہی تھی. کیونکہ ترک لڑنے میں تیز تھے، ترک جو ہیں وہ تیر اندازی میں، تلوار بازی میں اور فائٹنگ کے لحاظ سے دنیا میں بڑے خطرناک قوم تھی، جو اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کے لیے ایک ڈھال بن گئی تھی، جو باقی خطرناک ملکوں سے اور خطرناک قوموں سے بچائے رکھتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نیو ویپنز کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کر سکے. اندرونی سازشوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ بھی گئے، اور بیرونی جو سازشیں ہیں وہ بھی بہت خطرناک تھیں، جس کی وجہ سے وہ سلطنت ٹوٹ گئی. اس کے بعد مسلمان ملکوں میں بٹ گئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے، جو سعودی تھے انہوں نے اپنا ایک عرب بنا لیا، اردن والوں نے اپنا عرب بنا لیا، شام والوں نے اپنا بنا لیا، عراق نے اپنا بنا لیا، اور آج یہ سب باری باری سب مار کھا رہے ہیں. سعودی عرب بھی اس وقت مار کھا رہا ہے. اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر کبھی نہ کبھی دھماکے ہوتے رہتے ہیں. دہشت گردی کا شکار سعودی عرب بھی ہونے لگ گیا، جیسے پاکستان ہوا تھا. اور مصر میں ویسے ہی غاصبانہ قبضہ ہے ان کے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. لیبیا افریقی ملک ہے، ان کی بھی آپ نے دیکھی صورتحال جو لیبیا کی معمر قذافی کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے باقی یہ سارے ملک جو ہیں مسلمان، یہ پہلے ہی انہوں نے سلطنت عثمانیہ ختم کی، جو کہ اس پورے خطے میں جو اب آپ کے سامنے ہے، اس میں اسلامی نظام قائم تھا یورپ سمیت.
اور جب وہ ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے ملکوں میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد اس خاص ایریا پہ فوکس کیا. اب یہاں پر ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ 1917 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی, ایک پلان کے مطابق ختم کی گئی, اور 1917 سے پہلے یعنی کہ 18ویں صدی کے آخر میں 1890s میں یورپ کے یہودیوں میں, جو کہ خاص طور پہ یہودی نہیں تھے بلکہ ایک یہودیوں کا خاص گروپ ہے زائونسٹ صہیونی لوگ جن کو ہم کہتے ہیں, ان لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنے پرانے جو لینڈ ہے اسرائیل وہاں پر ہم جائیں گے اور وہاں جا کر ہم اپنی دوبارہ سے آبادی بنائیں گے. اچھا, یہ کیوں یہاں پر یورپ میں کیوں تھے اور اسرائیل میں کیوں نہیں تھے اور یہ واپس کیوں آئے, اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جو ہے یہودیوں کو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تھی تو ان کو اسرائیل سے نکال دیا گیا تھا. اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کی بھی انہوں نے نافرمانی کی, بلکہ ان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی, جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو اس وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے, جو کہ ان کا ایک ہولی لینڈ ہے, جو کہ ہمارے لیے بھی ہولی لینڈ ہے, ان کو نکال دیا گیا اور یہ ہر طرف پھیل گئے. خاص طور پہ یہ یورپ کی طرف نکل گئے تھے, جو اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, رومینیا, سربیا, بلغیریا, یوکرین, بیلاروس, پولینڈ, جرمنی. تو یہ سب یہ جو ملک ہے فرانس وغیرہ, یہ سارے یہودی ادھر سے نکل کے, اسرائیل سے نکل کے یہ ان ملکوں میں, یورپ کے ملکوں میں چلے گئے, ٹھنڈے علاقوں میں یہ جا کے یہاں پر آباد ہو گئے اور یہ کافی عرصے تک یہاں پر ہے. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عیسائیوں نے بہت ان کو پریشرائزڈ رکھا, ان کو زیادہ گرو نہیں کرنے دیا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم یہاں پر گرو نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم یہاں پر اپنی جو ہے وہ صحیح طرح سے زندگی نہیں گزار پا رہے. دوسرا ان کا یہ کہ ان کا مذہبی ایک جو ہے وہ نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو انہوں نے نہیں مانا. جب انہوں نے ان کو نہیں مانا تو اب ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ وہ جو کتابوں میں لکھا ہے, جو تورات میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, تو وہ تو ہم پورا نہیں ہوتا دیکھ رہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ آ کے چلے گئے اور انہوں نے دوبارہ نزول بھی کرنا ہے اسلام کے مطابق جیسے ہمیں پتہ ہے. لیکن اب کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے ان کے جو خاص مخصوص گروپ ہے زائونسٹ, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے انکار کیا ایک پیغمبر کا جو آئے بھی تھے اور ان کو ہم نے نہیں مانا, اس کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. تو اب انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایک فیک پیغمبر بنانا ہے جس کو ہمارے دین میں دجال کہا گیا ہے. اب یہ فیک حضرت عیسیٰ کو لانے کے ایک اس پلان میں ہیں جس میں یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا کے عیسائی اور پوری دنیا کے جو یہودی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور وہ نیا جو یہ مذہب نکالیں گے یہودیوں کا, جو بھی وہ ہوگا, اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اچھا, اس کی ان کو یہ پتہ ہے کہ مذہبی طور پہ تو کوئی اٹریکشن ہے نہیں, مذہبی طور پہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے پوری دنیا میں ایک اکنامیکل سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے کہ جس میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں, بہت بڑے بڑے جو سرمایہ دارانی نظام ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ان کی نہیں مانے گا وہ ظاہر ہے وہ غربت میں چلا جائے گا. تو انہوں نے ایک پلس پوائنٹ یہ رکھا ہے اس نئے دجالی نظام کا, جو دجال ہوگا, جو فیک پیغمبر ہوگا, کہ جو اس کو فالو کرے گا اس کی جو زندگی ہے, اس کی جو دنیا ہے وہ خوشحال ہوگی. جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ اس کیپٹلزم کے سسٹم سے فیل ہو جائے گا, نکل جائے گا اور اس کی جو ہے وہ دنیا برباد ہو جائے گی. اسی لیے احادیث میں بھی ہم نے سنا کہ یہ فرمایا گیا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں خوراک ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہوگی. تو اس کی جو آگ ہے وہ اس کو چن لینا, کیونکہ وہ وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا, اور جو اس کی جنت ہے یعنی کہ جو اس کے ہاتھ میں خوراک ہے, اگر تم اس کو چنو گے تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اسرائیل بنا کیوں, اور انہوں نے جو ہے یہ ان کو کیا آگ لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی طرح سے مسلمانوں کو یہاں فلسطین میں ختم کر کے پورا اپنا نظام قائم کر لیں. تو وہ وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنا جھوٹا پیغمبر لانا ہے. تو یہ جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال یہ ہوتے ہیں, یہ صرف ایک نارمل مشقیں نہیں ہیں کہ ان کو کوئی شوق ہوتا ہے اٹھ کے وہ فلسطینیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ, وہ ہمیں ڈی سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز عام ہو جائے کہ جب کبھی وہ حملہ کریں فلسطین پہ یا مسجد الاقصیٰ پہ ٹوٹل بھی قبضہ کر لیں تو ہمارے لیے نارمل ہو جائے. جیسے کہ انہوں نے ایک رات کے لیے پوری مسجد الاقصیٰ پہ قبضہ کر کے دکھایا پچھلے دنوں میں, جس سے فلسطینیوں نے تو بہت ریئیکٹ کیا اور انہوں نے مسجد کو نہیں چھوڑا اور وہ مسجد کے بیچ میں ہی رہے دھماکے اور فائرنگ اور پکڑ دھکڑ کے باوجود. لیکن
انہوں نے اپنی طور پہ اس کے ارد گرد اپنی پولیس اور فوج کھڑی کر کے اس کو کلوز کر دیا کہ بھئی یہ ہمارے قبضے میں، اور انہوں نے مسلم امت کا ریئیکشن دیکھا کہ یہ کتنے اسٹرانگ ہیں. تو یہ چیز وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ٹوٹل قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ٹوٹل قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹوٹل قبضہ وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر مسجد الاقصیٰ کی ویڈیو فارم میں ذرا ڈیٹیل سے دکھاتا ہوں گوگل ارتھ کے تھرو، کہ یہ وہ کمپلیکس ہے جس کے اندر مسجد الاقصیٰ ہے. اور یہ جو آپ گولڈن ٹیمپل دیکھتے ہیں بیسکلی اس کو کہتے ہیں ڈوم آف دی راک. اور یہ جو گولڈن سا یہ جو بلڈنگ ہے یہ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے، مسجد الاقصیٰ اس کے ساتھ ہے گرے کلر کی بلڈنگ. یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے بیسکلی یہ جو گولڈن کلر کا جو آپ کو گنبد نظر آتا ہے، اس کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں پر ایک چٹان ہے، راک ہے، جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ وہ راک ہے جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے تھے مدینہ سے، یہاں تک براق پہ پہنچے تھے، اور یہاں سے براق جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اس نے سفر کیا تھا. تو یہ وہ ویری پوائنٹ ہے جس کو یادگار کے طور پہ ایک گولڈن گنبد بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ڈوم آف دی راک. تو سب سے پہلے تو ایک یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسجد الاقصیٰ جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، گولڈ کا اس کا گنبد ہے، تو اس لیے اسرائیلی اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بچگانہ بات ہے، یہ وجہ نہیں ہے. مسجد الاقصیٰ یہ نہیں ہے، بلکہ مسجد الاقصیٰ یہ ہے. یہ جو میں زوم کر رہا ہوں یہ مسجد الاقصیٰ ہے. اور مسجد الاقصیٰ کا جو گنبد ہے وہ بلیک کلر کا ہے، گریش بلیک سا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں، یہ ڈوم آف دی راک ہے، یہ بھی ڈوم آف دی راک ہے. یہ مسجد الاقصیٰ کا گنبد ہے. اور مسجد الاقصیٰ بہت پرانی مسجد ہے، یہ کئی پیغمبروں کے دور سے گزرتی ہوئی یہ مسجد جو ہے وہ اب اس حالت میں یہاں تک ہے. اور اس کو مسجد جو ہے وہ مسلمانوں نے ڈکلیئر کیا. اس سے پہلے یہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ایک ٹیمپل تھی، جو کہ جنات کی مدد سے انہوں نے کھڑا کیا تھا ٹیمپل. اس دور میں ایک بہت بڑی عمارت تھی یہ، جو کہ مختلف عیسائیوں کے حملوں میں اور مختلف غیر مسلموں کے اور قسم کے لوگوں کے حملوں میں تباہ ہو چکا تھا. اب اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جس کو ویسٹ وال کہتے ہیں. اور وہ ویسٹ وال جو ہے وہ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ویسٹرن وال ہے یہ یہودیوں کے لیے ابھی بھی سیکریڈ ہے، اور یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تورات کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں. یہ جو ہے ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی اس دور میں رکھنا. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جو ہے وہ جنات کی مدد سے اس کو بنایا گیا تھا. اور اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری تو جو سوچ ہے وہ تو دنیاوی سوچ ہے، آج کل کے دور کی کمپیوٹرائزڈ سوچ ہے. ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ باتیں کیسی باتیں، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور کس طرح سے یہ حقیقت ہے. تو یہ ہے مسجد الاقصیٰ. اور وہ مقصد اس کے اوپر حملوں کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو آپ یہاں پر دیوار دیکھ رہے ہیں ویسٹرن وال جو ہے، یہ ویسٹرن وال جو ہے یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں. اس وقت مسجد الاقصیٰ کا ہاف حصہ جو ہے وہ عیسائی نہیں، یہودیوں کے ہاتھ میں. ہاف حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور ہاف حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. اب یہ جو ہاف حصہ یہودیوں کے پاس ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس پورے حصے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے آئیں اور اس ساری چیز کو جو ہے وہ ڈیمولش کر کے گرا کے یہاں پر اپنا ٹیمپل جو ہے وہ بنائیں. اگر ہم اس کو زوم آؤٹ کریں تو آپ کو یہاں پر یہ ملے گا ٹیمپل ماؤنٹ لکھا ہوا. یہ دیکھیں، یہ بیسکلی یہودیوں نے یہ اس کی انٹری کی ہے ٹیمپل ماؤنٹ، جبکہ مسلمان اس کو ڈوم آف دی راک یا جنرلی جو ہے اس کو یہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے نا بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹیمپل بنائیں. یہودیوں میں مسجد نہیں ہوتی، وہاں پر ان کے وہاں پر ٹیمپل کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ یہاں پر ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ٹیمپل اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ اپنے فیک پیغمبر کو نمودار کریں گے کہ وہ آ گیا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ سیج سجا رہے ہیں کہ جب وہ پیغمبر آئے تو سامنے اس کے جو ہے نا ایک ٹیمپل بناؤ. تو اگر یہ ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد الاقصیٰ پہ پورا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ گرا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ کچھ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دجال بالکل آ گیا ہے. اگر آج بھی وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر حملے کر کے اس کو قبضے میں لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ بنانا چاہتے ہیں. اس کا نقشہ بھی وہ جاری کر چکے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ اس کو اپنا جو ہے وہ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دجال کے دور کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ ہر پیغمبر نے اپنے دور میں حضرت ابراہیم آج سے کتنے ہزار سال پہلے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے دور میں دجال کے فتنے سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور میری قوم کو محفوظ رکھنا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں اس وقت یہ ارد گرد مسلمانوں اور عربوں سے گھرے پڑے ہیں، ان کے ارد گرد سارے مسلمان ملک ہیں اور بڑے طاقتور ملک ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے ان ملکوں کے پاس، لیکن یہ اس فتنے کے دور میں یہ مسلمان ملک ان فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان مسلمان ملکوں کے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے ہیں، ان کی ذہن اتنے بندھے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد الاقصیٰ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے فتنہ کہ جس میں آپ کچھ کر بھی نہ سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے کہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ ساری جو سٹوری ہے کہ اس کے پیچھے یہ کیوں کرتے ہیں اور مسلمان کیوں کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہے۔ پاکستان کے پاس اپنے جواز ہیں، ترکی کے پاس اپنے جواز ہیں، سعودی عرب کے پاس اپنے جواز ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت سینیریو، اور ہمیں جو ہے یہی کرنا چاہیے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھوں گا کہ جیسے میں ایز اے مائنڈ سائنٹسٹ کہتا ہوں کہ لا آف اٹریکشن میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ حضرت سلیمان نے لا آف اٹریکشن کے بارے میں ہمیں ایک گائیڈنس دی اپنی زندگی میں۔ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ اس کو اچیو کر لیتے تھے اللہ کی مدد سے، لیکن پوائنٹ یہ ہے وہ چاہتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ سوچتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے یہ کرنا۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اے اللہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ میری پوری دنیا پہ حکمرانی ہو، میرے تمام جاندار میری حکمرانی کے انڈر ہوں اور مجھے سب کی زبانیں آتی ہوں۔ انہوں نے یہ چاہا تھا، اس کے بعد انہوں نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کر کے دکھایا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ اور اسلام کے لیے ہم یہ کریں گے، کیا ہم چاہتے بھی ہیں؟ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ ہر بندہ جو یہ دیکھ رہا ہے وہ ایک دفعہ چاہ کے تو دیکھے کہ میں وہ خاص بندہ اللہ کا بن جاؤں کہ میں اس مشکل میں اللہ کے بندوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکوں، کسی طرح سے ان کو ملٹری طرح سے ہیلپ کر سکوں، ان کی فائنینشیل ہیلپ کر سکوں، کسی طرح سے میں اس سارے معاملے میں جو ہے وہ میڈیکل کے طور پہ ہیلپ کر سکوں، فائنینشیل طور پہ ہیلپ کر سکوں۔ لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے جو ہے نا غم و غصہ وہ سوشل میڈیا پہ نکال کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اتنی بلینز آبادی کے مسلمان جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو ایٹ لیسٹ چاہنا شروع کریں، کیونکہ جو چاہتے ہیں آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا، اس یونیورس کا رول بنایا، لا آف اٹریکشن، اور حضرت سلیمان سے ہمیں ایگزامپل مل گئی کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس علم سے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس سے شرف ملتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہنا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور امید ہے کہ میں اس طرح سے آپ کو گوگل ارتھ کے تھرو آپ کو دنیا کی مختلف جگہوں کی سیر بھی کرواتا رہوں گا اور مختلف انفارمیشنز بھی دیتا رہوں گا۔ تھینک یو، دس از عبداللہ شیخ سائننگ آؤٹ۔